اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، ایک اتفاقی نقطہ جس پہ ساری امت متفق ہے کہ حضور اکرم رحمت دو عالم مرشد کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت دین کا بنیادی اور اساسی جز ہے، اور یہ انسان کی جھولی میں ہونا چاہیے۔ محبت کا عقیدہ جو تقاضا کرتا ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ جس سے پیار کیا جائے اس کی بات کو بھی مانا جائے، اسے فالو کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے اور اس کی اتباع کی جائے۔ دنیا کے اندر بہت کم ہے کہ ہم کسی کو فالو کرتے ہوئے زیادہ تعامل کریں۔ جہاں ہمیں تھوڑا سا مفاد نظر آتا ہے ہم اس شخص کو فالو کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے چلنا، اس کو دیکھنا، اس کے تصورات کو، تفکرات کو اور اس کے معاملات کے پیچھے ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری سوچ اور فکر کے مطابق شخص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر، شخصی طور پر، انفرادی طور پر اور ذاتی طور پر ایسا بنایا ہے اور ایسی صفات سے نوازا ہے کہ دشمن کا بھی من کرتا ہے کہ ان کے پیچھے چلے، ان کو فالو کرے، ان کی بات مانے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت، آپ کی تعلیم، آپ کی طریقت، آپ کی شریعت اور انسان کو دنیا میں سیف رہنے کا اور سیفٹی کا جو ضابطہ اور اصول آپ دے دیتے ہیں، شاید اس سے بڑھ کر کے کوئی اور نہ دے سکے۔ لہٰذا حق بنتا ہے کہ اگر ان کی آمد پہ خوشی ہے، پیار ہے، محبت ہے، ان سے عقیدت ہے، ان سے چاہت اور مودت ہے، تو پھر جہاں سے وہ روکیں رکا جائے، اور جہاں کہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی خود ان کو سونپی ہے اور فرمایا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ بیس تھوڑی کم کر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جو چیز عطا کریں آپ اس کو لے لیں، اور یہ عطا قسمت والوں کو ہوتی ہے اور لینے والے بھی نصیبے والے ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب اس وقت جتنی دنیا یہاں آباد ہے، 8 ارب میں 2 ارب کوئی تعداد نہیں ہے کہ جو ان کو فالو کر رہے ہیں، جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے سب کے مقدر میں یہ ہستی کی، لیکن بد نصیب نکلے 6 ارب کے لوگ، اور 2 ارب ان میں سے لینے والے، اور وہ بھی اگر آپ کو فالو نہ کریں، پیروی نہ کریں، اور جو آپ کہیں اس کو نہ مانیں، جس سے روکیں نہ رکیں، تو پھر زندگی بیکار ہے۔ پھر انسان کو شعبہ بدل لینا چاہیے۔ بہرحال آج کی ملاقات میں ہم کتاب اللہ پہ ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن مجید کا تصور اتباع کیا ہے اور تصور اطاعت کیا ہے۔ اس کا یہ تصور کہ آپ کو کیسے فالو کیا جائے، کسے نہ کیا جائے، اور کون سی چیز رستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ میں اس وقت کتاب اللہ میں ہوں اور دیکھ رہا ہوں میرے سامنے سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 168 ہے۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں آواز انسانیت کو ہے، مومنین کو نہیں دی گئی۔ اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، آپ کے ذمے ہے کہ آپ وہ چیز لیں جو حلال ہو اور پاکیزہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بہت کچھ بنایا ہے، لیکن سب کھانے کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا میں تیل بڑے ہیں، مگر سارے تیل ہماری گاڑی میں ڈلنے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر میری گاڑی پیٹرول ہے تو میں اس میں ڈیزل نہیں ڈالوں گا، بھلے وہ جتنی مرضی اس کی پک ہو، جتنا مرضی وہ زیادہ مجھے ایوریج دے رہا ہو، لیکن چونکہ یہ انجن اس حساب سے نہیں بنا، مشینری بنانے والے نے اس کے لیے اس کو تجویز نہیں کیا۔ جس نے وجود بنایا ہے، انسان بنایا ہے، اس نے کچھ جانور حلال اور کچھ حرام
کچھ ذرائع حلال اور کچھ حرام رکھے ہیں، تو ہمیں حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، اور سب سے بڑی پرابلم کہ جو حلال سے اور پاکیزہ سے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، مجھے ہٹا سکتا ہے، وہ یقیناً شیطان ہے، اللہ کا باغی ہے، نافرمان ہے، ابلیس ہے، راندہ درگاہ ہے۔ مجھے اس کے طریقوں پہ نہیں چلنا، اس کے سٹیپ نہیں لینے، اس والے انداز اور حرام کھانے اور غیر پاکیزہ چیزوں کا استعمال کرنا، یہ اس کی روش ہے، مجھے اس سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، دشمن کے پیچھے چل کر کے آپ عموماً دنیا میں نہیں چلتے، آپ اس کو فالو نہیں کرتے کیونکہ آپ کی اس سے دشمنی ہے، لیکن یہ عجیب ہے کہ جس کے بارے میں کہوں کہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے پیچھے بھاگتے ہو، اس کی رائے لیتے ہو، اس کے تصورات کو اپناتے ہو، فالو کرتے ہو، تو یہ درست روش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ایک اور مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ اہل ایمان سے ہے جنہوں نے مانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اسلام کرتے ہو تو اسلام میں پورے آئیے نا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، شیطان کی راہوں پہ، شیطان کی چالوں پہ اور اس کے مکر و فریب پہ، اس کے دغے اور اس کے جھوٹ پہ، اس پہ مت آئیے، اس کے پیچھے مت لگیے، اس کو فالو مت کیجیے۔ لیکن حیرانی ہے کہ یہ آیت سن کے بھی، پڑھ کے بھی ہمارے اندر یہی چیز رہ گئی ہے۔ یہاں بھی اللہ نے کہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، لوگو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مالک الملک نے سورۃ النساء میں بالخصوص خواتین اور خواتین کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے اہل ایمان کو بلایا، اور یہ آیت نمبر 135 ہے۔ اللہ مطالبہ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے اصحاب ایمان، کونوا قوامین بالقسط، حق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ برابر کھڑے ہو جائیے، شہداء للہ، تمہیں دنیا کی گواہیاں چاہیے، تمہیں رب کا بھی گواہ بننا ہے، ولو علی انفسکم، بات اگر حق کی ہو بے شک تمہارے خلاف کیوں نہ جائے، یا تمہارے نفسوں سے ہٹ کے، اول والدین، یہ تمہارے ماں باپ کے بھی بات خلاف جا رہی ہو، والاقربین، اور تمہارے بڑے بڑے قریبی رشتہ داروں کے بھی خلاف جا رہی ہو، آپ کو حق بات کہنی ہے۔ یاد رہے کہ خواتین اور مرد دونوں جب رشتے بنتے ہیں اور خاندان جڑتے ہیں تو سب سے پہلا اٹیک شیطان کا ہوتا ہے، اور اللہ نے سورۃ البقرہ میں کہا جادو، جن، جنات، آسیب، ہمزاد، قرین، یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ میاں بیوی میں دوری ڈالی جائے، اور یہ دوریاں ڈالنے والے ضروری نہیں ہے کہ وہ شیاطین وہی ہوں جن کو ہم تصور میں رکھتے ہیں، بلکہ من الجنت والناس، کبھی یہ انسانی شکل میں، یہاں دیکھیے کبھی بندہ خود شیطنت کر جاتا ہے، کبھی والدین سے یہ کام ہو جاتا ہے، کبھی بڑے قریبی رشتہ دار اور عزیز و اقارب جوڑنے والے ان سے ہو جاتا ہے، اور دونوں کو سمجھایا گیا کہ یاد رکھیے اگر غربت ہے، حالات ماٹھے اور ماڑے ہیں اور آپ کا گھر نہیں چل پا رہا تو اپنے آپ کو روکیے۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر کوئی بندہ فقیر ہے، غنی ہے اس معاملے میں، فاللہ اولی بہما، تو مالدار اور کمزور کو دیکھ کے اس کے کھاتے میں جو ہے وہ بات مت ڈال دیجئے اور اس کی جھولی میں مت بیٹھیے، آپ کو حق بات کرنی ہے۔ فلا تتبعوا الہوا، یہاں تم نے اپنا الہ، اپنی خواہشات کو نہیں بنانا، کہیں حسن ہے، کہیں جمال ہے، کہیں فیورٹزم ہے، کہیں اپنی پسند ہے، کہیں دوسرے کی ناپسند کا معاملہ ہے، کہیں ذات کا، کہیں انفرادی معاملات کا، جو حقیقت ہے اس پہ رہیے، اور یاد رہے ان تعدلوا، آپ نے عدل کرنے سے، یہاں انصاف نہیں بولا گیا، اور میں بارہا معذرت کر چکا ہوں، انصاف نصف سے ہے، نصف برابر تولنے کو کہتے ہیں، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ عدل میں بسا اوقات ایک کا کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے، دو آدمی آئے ہیں، آ کر کے لڑے ہیں، اور آ کر کے کہے کہ جناب میری بھی وراثت ہے، میں بھی ان کے پاس رہا ہوں، یہ میرے بھی ابا جی ہیں، میں نے ان کی خدمت زیادہ کی ہے، لیکن یہ منہ بولا بیٹا ہے، اور دوسرا سلب سے نسبی بیٹا ہے، دونوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں باپ کی وراثت سے حصہ ملنا چاہیے، تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ملے گا جو نسبی ہے، کیونکہ اللہ نے تبنی کو، منہ بولے بیٹے کو، اڈاپٹڈ سن کو، ان کو اپنے ساتھ شریعت نے وراثت میں نہیں جوڑا، تو حق بات کا تقاضا یہی ہے۔ یہاں انصاف کا معنی یہ کہ آدھا آدھا دے دیا جائے، یا ہمارا من کرتا ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ میرے اپنے بچوں نے مجھے نہیں پالا، اس نے مجھے سنبھالا ہے، لہٰذا جیسے انہوں نے میری قدر نہیں کی تو میں ان کو کیا جانوں،
جاتے ہوئے میں ان کو رگڑ کے رکھ دوں، آگ کر دوں، اور جو مجھے سنبھالنے والا ہے ساری زمین اس کے نام کر دوں، تو یاد رہے کہ یہ ہوا کی پوجا ہے، یہ شیطان کی پیروی ہے، اللہ کے فیصلے کے اوپر میں راضی نہیں۔ ٹھیک ہے انہوں نے ستایا ہے، نافرمانی کی ہے، ناقدری کی ہے، اس کا انجام انہوں نے دنیا میں بھی دیکھنا ہے، آخرت میں بھی، لیکن مجھے جو کرنا ہے وہ یہی ہے کہ میں انصاف کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سننے کے بعد ہمیں پھر اپنی خواہش سے روکا گیا ہے۔ مالک فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 48 ہے۔ ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ اپنی پہلی کتابوں کی صحیح باتوں کی تصدیق کرتی ہے، وَمُحَيْمِنًا، یہ ان سب پہ بھاری بھی ہے، علیہ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ کی عدلیہ ہو، آپ کی پنچایت ہو، آپ کی ڈیرہ داری ہو، آپ نے کہیں کوئی مسئلہ حل کرنا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو کتاب اللہ سے ہٹ کے مت کیجئے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آنے والوں کی چاہت، کہنے والوں کی چاہت، دنیا کی چاہت، بڑوں کی چاہت، وڈیروں کی چاہت، مال پیسے والے کی چاہت، قانون قاعدہ ضابطہ وکیلوں کی چاہت، آپ کے اپنے من کی اور ججمنٹ کی چاہت، یہ سائیڈ پہ رکھ کر کے اس کی پیروی مت کیجئے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، یہ حق جو اترا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اسی چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ آپ اسی پہ فیصلہ کریں۔ یہ المائدہ کی 49 آیت میں بھی یہی اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ فرمانے کے بعد مالک الملک سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 میں 77 نمبر میں یہی چیز کہتے ہیں کہ یا اہل الکتاب، محبوب کو کہا ہے کہ ان کو کہہ دو، قل یا اہل الکتاب، اے یہود و نصارہ، اے کتاب کا علم رکھنے والو، اے پڑھے لکھو، اے دنیا کے علوم رکھنے والو، لا تغلو فی دینکم، آپ اپنے دین میں غلو مت کیجئے، بڑھا چڑھا کے باتیں مت پیش کیجئے، غیر الحق، جو حق نہیں ہے، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کریں جو پہلے بھی گمراہ تھے، لوگوں پہ بھی گمراہ کیا اور حق راستہ چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ آج اگر وطن عزیز میں اس چیز کو دیکھیں تو سچی بات یہ ہے کہ حق بات کرنے والا، عقیدہ صافیہ بیان کرنے والا، اور صفائی اور صداقت کے اوپر رہنے والا، اور شریعت کاملہ مطہرہ کی بات کرنے والا، لوگ اس کو چھوڑ کر کے فالو کرنے کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں پر آپ کو یہ نظر آئے جناب لاجک دے رہا ہے، لاجک عقل مان رہی ہے، اور عقل نے دیکھ کے، مشاہدہ کر کے، آنکھ نے، کان نے سن کے، اور دل نے سمجھ کر کے اگر ماننا ہے تو معذرت کروں گا کہ یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ سے کچھ بالا تر بھی رکھا ہے، سارا دیکھ کے کرنے والا نہیں، کچھ غیب کے ساتھ بھی جوڑا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی سلیبس کو منسوخ کر دیا ہے، وہ پرانا ہے، اولڈ سلیبس ہے، نیو سلیبس آ چکا ہے، پھر بھی کوئی عقل والا بیٹھ کر کے یہ کہے کہ میں نے تیاری زبور کے مطابق، تورات کے مطابق، انجیل کے مطابق کرنی ہے، میں نے پرانی کتابیں، کتب مقدسہ، وہ ہماری جدید اس سے کہیں بہتر ہیں، 1000 گنا بھی آپ کی نظر میں بہتر ہوں، لیکن جب سلیبس چینج کر دیا گیا ہے اور یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا دیا گیا ہے، تو آپ کو اور مجھے یہاں پہ دیکھنا اور سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الانعام میں آیت نمبر 153 میں کہی کہ محبوب ان کو کہہ دیجئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لوگوں میں جس راہ کے اوپر ہوں یہ میرا راستہ صراط مستقیم، میری راہ صراط مستقیم، اس کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، لوگوں کی آراء پہ مبنی مختلف طریقے اور راستوں کی پیروی مت کیجئے گا، یہ تمہیں اصل راستے سے بھی ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہارے رب کی وصیت ہے تاکہ تم میں پرہیزگاری آئے، تقوی آئے، اور تم اللہ کے احکام کو فالو کرو اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کر سکو۔ حضرات، میں نہیں سمجھتا کہ قرآن میں اس سے بڑھ کر کے کوئی واضح آیت ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر کا پریکٹیکل موجود، طریق موجود، راستہ موجود، سبیل موجود، ہدایت موجود، رہنمائی موجود، قیام، رکوع، سجود موجود، تشہد موجود، سلام پھیرنے کا ڈھنگ موجود، بعد میں انفرادی دعا کے سارے فلیور موجود، قیام، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی موجود۔
اور زندگی گزارنے کے معاملات، سیادت، سیاست، قیادت، ایک ایک چیز، رشتہ داری، اللہ کی طرف انابت، رجوع، ہر چیز موجود ہونے کے باوجود بھی اگر میں اس میں اپنے طریقے ڈھونڈ کے بیٹھا رہوں، میں استخارے پہ دیکھتا ہوں اکثر لوگ یہ فون کر کے کہتے ہیں کہ سر استخارہ کر دیجئے۔ جناب استخارہ خود کیجئے، آپ کا پرسنل میٹر ہے، اللہ سے رہنمائی لیجئے۔ میں کر دوں گا، کر سکتا ہوں، لیکن بہتر، افضل اور اولیٰ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ خود سکھایا۔ بات 500 5000 کی یا 10,000 یا 1 لاکھ یا 1 نوٹ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے 2 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیر کے آپ وہ دعا پڑھ کے اللہ سے کہہ دیں، اللہ تو علام الغیوب ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں جانتا، یہ کام میرے لیے جلدی یا بدیر اچھا ہے تو میرے حق میں کر دے، نقصان دہ ہے تو اللہ مجھے اس سے دور، اس کو مجھ سے دور کر دے، پھر جہاں خیر ہے میرے لیے خیر کے راستے وہاں پہ مہیا اور آسان کر دے۔ یہ بہتر ہے یا کسی دوسرے کو کہنا؟ آپ کا آپ کے رب کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، اگر کام آپ کے حق میں ہوا تو اللہ تعالیٰ ساری مخالفتوں کے باوجود آپ کے لیے اس کو آسان کر دیں گے، اور اگر وہ آپ کے حق میں نہیں ہے، سارے لوگ ہم نوائی کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں رب مشکل ڈال کے اس کو آپ سے ہٹا دیں گے، آپ کو اس سے ہٹا دیں گے۔ کتنا سادہ طریقہ تھا، لیکن ہم اس کو بھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، انداز کو، اب لوگوں نے اس کے لیے جو طریقے گھڑ کے اب کریت کے نام پہ، مختلف چیزوں کے نام پہ، مختلف سٹائل اور انداز اور عوامل اور عامل کے نام پہ ڈالے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم حیرانی ہوتی ہے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کہاں ویلیو دی ہے؟ کوئی ایک چیز چھوڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے طریقوں پہ مت جائیے۔ آپ حیران ہوں گے، ہم نے وضو سے لے کے، وضو میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت موجود، سبیل موجود، انداز موجود، پیروی کہاں ہے؟ آپ نے اذان اپنے سامنے بیٹھ کے دلوائی، جواب سنا، آپ نے پہلے درود پاک نہیں پڑھا، لیکن ہم کہاں سے لے کر کے آئے؟ آپ کی بات رد کر دی گئی، طریقت رد کر دی گئی، مگر اپنی مرضی کو ایڈ کر لیا گیا، نماز شروع کرنے لگے، ہماری نیت بھی آئی، لیکن دنگ ہوں کہ یہ نیت ایک مومن کی نیت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتی۔ پھر دیکھتے ہیں ہاتھ چھوڑنے، ہاتھ باندھنے، ناف کے نیچے اوپر جانے کے مسئلے آئے، ہم لڑ گئے، کس کو لے کے فالو کر رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذرا پڑھ لیتے اور یقین کر لیتے کہ صحیح کیا ملا ہے، فاتحہ پڑھنی یا نہیں پڑھنی، اپنی اپنی رائے انداز لے کے بیٹھ گئے، طریقے اور اپنی نمازوں کے نام ہم نے اپنے ائمہ کے نام پہ رکھ لیے، جو امتی تھے، جو خود پابند تھے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، مگر آپ کی طرف ہم نہ آ سکے۔ رکوع کا طریقہ، سجدے کا طریقہ، 2 سجدے میں بیٹھنا، پڑھنا کیا ہے، تشہد میں انگلی اٹھانے، ہلانے، روکنے، اس کے طریقے، سلام پھیرنے، دعا و مناجات کے طریقے، سنن اور نوافل گھر میں پڑھنے کی، میرے پیغمبر کی سیرت کو رد کر کے بیٹھے ہیں، مگر ہم فالوورز ہیں، ہم مومن ہیں، ہم موحد ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم سنی ہیں، لیکن سنت کو ڈھونڈے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شاید ہمارے اعمال میں، اقوال میں، افعال میں نہیں ملتی۔ حضرات اس لیے گزارش کروں گا، آیات بہت ساری ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے اتاری، یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ نے اعلانیہ کہہ دیا، اتبعوا، فالو کرو۔ اللہ کس کو کریں؟ ما انزل الیکم من ربکم، قرآن مجید کو فالو کرو، پیغمبر کی حدیث کو فالو کرو، جو وحی اتری ہے اس کو فالو کرو، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرو۔ اللہ میرے پاس تو بڑے بڑے بزرگ ہیں، صاحب دستار، صاحب وقار، صاحب مزار، صاحب دستار، بڑی بڑی سرکاریں ہیں، ہستیاں ہیں، اللہ ان کی آبرو ہے، ان کی عزت ہے، ان کی امامت ہے، ان کی سیادت و قیادت ہے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، میں بھی ان کو فالو کر رہا ہوں، میرے آباء و اجداد اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ جواب آیا، سنو، ولا تتبعوا ولا تتبعوا ولا تتبعوا، ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو نہیں ماننا۔ کن کو؟ من دونہ اولیاء، اللہ کی وحی سے ہٹ کر کے جتنی مرضی ولایتیں، جتنی مرضی اکتاب، جتنے مرضی کتب، جتنے مرضی ابدال، جتنی مرضی آپ کو شریعتیں اور آپ کو طریقتیں میسر ہوں، جتنے مرضی ذکر اذکار کے حوالے ہوں، اسناد ہوں، سلسلے ہوں، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، مومن ہو، کلمہ پڑھتے ہو، محبت کرتے ہو،
تو آسمان سے جو وحی آئی ہے محمد الرسول اللہ، آپ کو سب سے بہترین ولی، سب سے بہترین امام، امام الانبیاء، سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑے ہادی، سب سے بڑے رہبر، سب سے بڑے مقرب، شافع محشر، شفیع المذنبین، اللہ کے پیارے محب اور تمہارے لیے چنے گئے محبوب، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو فالو کرو جن کے اوپر فرشتے بھی رشک کریں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ عقل کہاں ہے؟ سوچ کہاں ہے؟ فکر کہاں ہے؟ ہسٹری کہاں ہے؟ نالج کہاں ہے؟ تذکیر کہاں ہے؟ میمری کہاں ہے؟ وہ ڈیٹا جو تمہارے پاس سیو ہونا چاہیے تھا، پیغمبر نے 23 سال تمہارے لیے ماریں کھائیں، شہادتیں دیں، اور آج تمہیں آسانی سے وہ سب مل رہا ہے تو تم جسٹ فالو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رگڑا لگانے کے بعد باتیں تو اور بھی ہیں، میں کس کی پیروی کروں؟ میرے مالک مجھے کھلے لفظوں میں اعلان کرتے ہیں، کہا کہ محبوب ان کو کہہ دو، انہیں کہہ دیجئے، کل صرف 4 نہیں ہے قرآن مجید میں، بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبوب سے کہتے ہیں، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 32 ہے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، واضح ترجمہ ہے۔ میرے بھائی اسی لیے کہتے ہیں کہ ترجمہ مت پڑھیے گا، گمراہ ہو جاؤ گے، جی کوئی شک نہیں، میں اپنے ننیال سے گمراہ ہو گیا، ددیال کی راہوں سے ہٹ گیا، میں سسرال کے راستوں کو شاید نہ اپنا سکا، یار بیلیوں کے ساتھ ہم نوا بن کے میں ان جیسا نہ ہو سکا، کیونکہ ایک طرف اعلان تھا، سارے ولی، ولایتیں، بزرگ، کتب، ابدال، بڑے وڈیرے، سرکاریں، دستاریں، مزاریں، جتنے اعلیٰ حضرات ہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نہیں، دوسروں کی نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے۔ اور پھر محبوب سے کہلوایا گیا، محبوب آپ ان کو کہو، اتنا ہی پیار کرتے ہیں، اتنا انتظار کرتے ہیں، آمد پہ مرحبا مرحبا کہتے ہیں، شہروں گھروں گلیوں کو سجاتے ہیں، بازاروں کو حسین بناتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بھی حسین بناؤ مجھے فالو کر کے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نہ آئے، تم نے اگنور کر دیا، انفالو کر دیا، ہٹ گئے، منہ موڑ لیا، پیٹھ پھیر لی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ایسے نہ شکر کافروں کو رب پسند نہیں کرتا۔ اب آپ کہیں گے یہ آیت کافروں کے بارے میں، مولانا بھی کہیں گے آیت کافروں کے بارے میں، یہ قرآن صرف کافروں کے لیے نہیں اترا، جس میں انسانیت ہے اس کے لیے اترا ہے۔ کوئی کافر بن گیا تو الگ بات ہے، اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے آواز دی ہے، اتباع کی، اطاعت کی، فالو کرنے کی دعوت دی ہے، روکا ہے، شیطان کے پیچھے نہیں لگنا۔ حضرات اگر کسی آیت میں پیغمبر کی پیروی کو چھوڑنے والے کو اعلانیہ کافر کہا گیا، یہ کسی تکفیری کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی خارجی کی اس کی بیان کی ہوئی کوئی تقریر یا تحریر نہیں ہے، گھر جا کے چیک کیجئے گا، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 32، حوالہ و دلیل بن کے، وحی بن کے، یقین اتقان بن کے، ایمان بن کے، قرآن بن کے، جس کو چومتے ہو سینے سے لگاتے ہو، ذرا اس کو چوم کے گلے لگائیے، فالو کیجئے اور اپنے آپ کو کفر سے بچائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آیت نمبر 50 آل عمران میں پھر یہی حکم دیا گیا، پیغمبر اور اس کی کتاب، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تمہیں حلال اور حرام کے مسئلے بتاؤں، تورات، زبور و انجیل، ما قبل کتابوں کے بارے میں حقیقت بتاؤں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں دلیل لے کے، قرآن لے کے، ایک زندہ معجزہ لے کے آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، توحید اللہ کی، ڈر اللہ کا، تقوی اللہ کا، فالو مجھے کرنا ہے، پیروی میری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم آل عمران کی آیت نمبر 132 میں یہ دیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، رحم چاہتے ہو، کرم چاہتے ہو، رشتوں سے ملنا چاہتے ہو، رحم کے رشتوں سے ملے جلے، صلہ رحمی چاہتے ہو، دنیا میں اپنوں سے ملو، بیگانوں سے ملو، اللہ کے ساتھ قیامت والے دن اپنوں سے ملو، جنت میں ملو، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر لو۔ حضرات اسی جملے پہ ذرا آئیے، رحم تو سبھی کر رہے ہیں، رحم ہو نہیں رہا، رحم کے رشتے ماں باپ چھوڑ رہے، رحم کے رشتے چچے تائے قتل کر رہے، رحم کے رشتے عزیز و اقارب کٹ رہے، رحم کے رشتے صلہ رحمی سے بیگانے بیچ میں گھس رہے۔ کیوں گھستا کوئی؟ اگر میں نے صلہ رحمی میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوتی، میں نے شکوک اور ظنون کو چھوڑا ہوتا، میں نے ظن اور بدگمانیاں ترک کی ہوتی، اور تو اور پیغمبر نے کہا تھا اسی مسجد کے اندر
آپ کو یہاں تحریریں مل جائیں گی، میسر ہوں گی، کتاب اللہ میں موجود، نیٹ میں موجود، لوگوں آپ کے گھر کے اندر میسر، کتابیں میں احادیث کی موجود۔ پیغمبر نے کہا تھا من وصل صفا، رحم ملنے کا نام ہے۔ ماں کے رحم سے بچہ مل کے آتا ہے، رہ کے آتا ہے، پل کے آتا ہے، ٹوٹ بھی جائے اور رسی کٹ بھی جائے، ناڑو الگ بھی کر دیا جائے تو مرتے دم بھی جو نسلی ہوتے ہیں وہ اپنی ماؤں کو نہیں بھولتے، اور جب مائیں ہوتی ہیں بوڑھے بچے کو بھی اپنا چھوٹا سا کاکا سمجھتی ہیں۔ یہ ہے رحم، یہ ہے پیغمبر کی دی ہوئی طریقت، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ آپ نے کہا جو مسجد میں آئے اور پاؤں ملائے، کیوں کروں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت؟ کیا ملے گا فالو کرنے میں؟ فرمایا دعا ملے گی، طریقت ملے گی، آؤ تو قدم ملاؤ، آؤ تو صف ملاؤ، آؤ تو مل جاؤ، ہادو بین المناکب والاقدام۔ یہ تو معمولی سا کیس ہے، ایک اجنبی ہے، میں مالک ہوں وہ نوکر ہے، میں باس ہوں وہ میرا ماتحت ہے، میں سینئر ہوں وہ جونیئر ہے، پاؤں ملائے جائیں۔ کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ملو۔ کیوں ملے؟ لعلکم ترحمون، پیغمبر کو فالو کرنے میں، رحمت للعالمین کی رحمت میں آنے سے اللہ الرحمن الرحیم کی رحمتیں تمہیں دنیا اور آخرت میں اپنوں کے ساتھ ملا دیں گی۔ ومن قطع صفا، اگر انفالو کر دیا، نہ فرمانی کی، نہیں مانی، کسی اور کو تسلیم کیا، درمیان میں رکھنے ڈالے، فاصلے رکھے، تمہیں کوئی پکڑ کے پاؤں سے پاؤں نہیں ملائے گا، تمہاری اپنی مرضی ہے، فٹ فاصلہ رکھ لو، 1.5 فٹ رکھ لو، پیغمبر کا فرمان سنو۔ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جس نے صف کے ٹکڑے کیے اللہ اس کے ٹکڑے کر دے، جس نے صف میں انقطاع ڈالا اللہ اس کے رشتوں میں انقطاع ڈال دے، جس نے صفوں میں دوریاں پیدا کی اللہ ان کے دلوں میں دوریاں ڈال دے۔ آج مسجد میں صف نہیں مل سکی اور گھر میں دل نہیں مل سکا، پھر کہتے ہیں جی مولانا کوئی وجہ بتا دیں، اسباب کیا ہے؟ جب اسباب بتائے تو مولانا آپ فرقہ لے آئیں، یہ فرقہ تیرا میرا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور آپ کی آل کا کوئی فرقہ نہیں تھا جو حکم ملتا تھا کر گزرتے۔ آپ ہر نماز سے پہلے کہتے تھے استوو، صفیں برابر، اعتدلوا، سب معتدل، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، یہ نماز کا حصہ ہے، نماز کا حصہ بن گیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب صفوں میں نکلتے دیکھتے سینہ باہر تو نہیں برابر کر، ایڑیاں برابر، ٹخنے برابر، کندھے برابر، کندھوں کے برابر کھلے ہوئے قدم، نہ بکری کی طرح یوں گھٹ کے، نہ اونٹ کی طرح یوں کھل کے، ایک متبع اور فالوورز کی طرح محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار کندھوں کے برابر اپنے پاؤں قبلہ رخ کر کے جب اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوگا، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا، بالکل لائن برابر، ایڑیاں برابر۔ آگے سے تو پاؤں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اس کا ہمیں پابند نہیں بنایا گیا کہ کاٹ کے برابر کر دیے جائیں، جو کہا تھا وہ کر لیا۔ لعلکم ترحمون، یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ رحم چاہتے ہو تو کرو، رحمت چاہتے ہو نزول ہو گھر میں، مانو پیغمبر کی۔ لیکن ہمارے گھر کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مسجد نبوی سے متصل گھر میں کتے کا بچہ آ گیا، پلا، جبریل نہیں آ رہا ہے، وحی کی ضرورت ہے وہ نہیں آ رہے، خبر لینی ہے وہ نہیں آ رہے، انفارمیشن چاہیے وہ نہیں آ رہے، سوال آ چکا ہے جواب مانگنے والے ہیں وہی نہیں آ رہی۔ بھی مسئلہ کیا بنایا؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں القاء کیا گیا وحی کا دوسرا طریقہ کہ حضور آپ کے گھر میں کتا ہے، اور جس گھر میں کتا ہو اللہ کی مرضی، اللہ نے اس کائنات میں کتے خود بنایا، لیکن ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ جہاں کتے ہوں گے گھر کے اندر فرشتوں تم نے نہیں جانا، اللہ نے روک دیا۔ اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اگر واش روم میں کاکروچ ہو، ہمارے بچے اور ہمارے گھر کی خواتین عموماً ڈر جاتی ہیں چھپکلیوں، میں نے وہاں نہیں جانا، وہ بھائی کچھ نہیں کہتی، چلے نہیں میں نے نہیں جانا۔ اگر سانپ ہو، یہ اس کا زہری نقصان ہے نا، ممکن ہے وہ نہ کاٹے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، وہ بلا بھی رہا ہو تو آ جائیے، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ، نہیں جائیں گے ہم اندر۔
پیغمبر نے کہہ دیا کہ جس گھر کے اندر کتا ہے، جس گھر میں تصویر ہے، رحمت نہیں آئے گی، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ہر بندہ مصور، ہر جگہ تصویر، اور دل کو خوش رکھنے کا خیال اچھا ہے۔ اگر بیرونی کتے ہوں پٹس کی شکل میں تو وہ کتے نہیں ہوتے، وہ تو بڑے پیارے سے جانور ہوتے ہیں، وہ تو بڑے لاڈو سے ہوتے ہیں۔ لے آئیے جناب، کس نے روکا ہے؟ کوئی نہیں روکے گا۔ پیغمبر کو فالو کرتے ہو تو ان کو انفالو کرنا پڑے گا، چھوڑنے پڑے گا۔ جو چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کری ہیں رکنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم پھر سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں دیا، یا ایھا الذین آمنوا، مومنو سنو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنہیں دنیا مومن کہے، جو تم خود کو مومن مانتے ہو وہی سن لو۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی پیروی کرو، اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور پیغمبر کی پیروی کرو، واولی الامر منکم، اپنے حکمرانوں کی بات مانو۔ ہم نے کہا نہیں اپوزیشن بنائیں گے، کہاں بات ماننی ہے کہاں نہیں ماننی؟ جہاں سنت کا فیصلہ دیں، قرآن کا فیصلہ دیں، اسلام کا فیصلہ دیں، نفاذ کا فیصلہ دیں، ان کی بات مانو، ان کو فالو کرو۔ اور اگر تمہیں اللہ کی نافرمانی پہ لے کے آئیں پھر نہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، مخلوق کی پیروی رب کی نافرمانی میں نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی پیروی کا حکم دیا، امیر بنا کے غزوے پہ بھیجا، راستے میں ایک موقع آیا، کہا لکڑیاں لاؤ، لائی گئیں، آگ لگاؤ، لگا دی گئی، کہا اس میں چھلانگ لگا دو۔ پیروی کا حکم تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، لیکن ساتھ میں شریعت کا دوسرا فیصلہ بھی تھا کہ اللہ کی نافرمانی میں آگ کا عذاب صرف اللہ دے سکتے۔ کوئی بندہ آپ کو کولے بچھا کے کہے کہ اوپر سے دوڑو، نہیں دوڑا جائے گا، لیٹو نہیں لیٹا جائے گا، اس کے گھر کو آگ لگا دو، نہیں لگائی جائے گی۔ مجھے یاد ہے آج بھی ایک وقت 94 کی بات ہے، ایک جگہ پہ ہم تھے تو قریب مسجد اور مدرسے کے گھر کے شادی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی جو سلسلے ہوتے ہیں ہماری شادیوں میں وہ چلائے اور نماز کا لحاظ نہیں رکھا۔ نمازی لوگ بڑے پریشان ہوئے، ان کو جا کے روکا کہ یہ اپنے ڈھول، یہ توت نگارے، یہ اپنے موسیقی کے آلات، یہ گانے ترانے، کم از کم اتنی حیا تو کرو، نہ کرو، اللہ کا گھر ہے، اور اگر پھر بھی تمہیں نہیں تو نماز کے ٹائم تو رک جاؤ۔ وہ خیر اپنے نشے میں مست تھے، انہوں نے اس بات سے کوئی ضروری نہیں سمجھا، فیصلہ کر لیا کچھ دوست احباب نے کہ اب یہ جب فنکشن کر رہے ہوں گے اور نماز کے ٹائم تو ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ آپ یقین کریں اگر 100 آدمی وہاں تھے تو 99 نہیں بلکہ 100 کے 100 فیصلہ لے چکے تھے آگ لگا دی جائے۔ اللہ کا کرنا ہوا، مجھے کسی دوست نے کہا کہ یار وہاں جاتے، مل کے جاتے ہیں۔ تو ہم جب آئے تو وہ کچھ تیاری کر رہے تھے، مٹی کا تیل، یہ وہ اس طرح کی چیزیں۔ تو ہم نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے جی انہوں نے یہ کیا ہے۔ وہیں پہ فوری روکا کہ نہیں، آگ کا عذاب بندوں کو نہیں دیا جائے گا، بندہ بندے کو دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا تھا، مصلی پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کھڑا کر دیا تھا اور کہا جو نماز کے ٹائم گھروں میں مرد سوئے ہوئے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ نکل پڑے، ساتھیوں کو لے لیا، وہی آ گئی، حضور اگ دا عذاب تسی نہیں دینا، یہ میں اپنے لیے رکھے ہے۔ اور گھر میں ان عورتوں اور بچوں کا کیا قصور ہے جن پہ مسجد میں آنا فرض نہیں؟ آ جائیں تو بہتر، نہیں فرض نہیں ہے۔ محبوب لوٹ آئے، آپ بھی لوٹیں گے، میں بھی لوٹوں گا۔ جناب علی المرتضیٰ کا حکم ہے، امیر المومنین وہ ہیں اور اس وقت امیر بھی ہیں، مگر انہوں نے چھلانگ نہیں لگائی، نافرمانی ہو گئی، حضور کے پاس آئے، حضور یہ مسئلہ ہوا ہے۔ کہا اگر چھلانگ لگا دیتے تو پھر قیامت تک آگ میں ہی جلتے۔ حاکم وقت کی نافرمانی بلا وجہ اپوزیشن بنا کے نہیں بیٹھیں گے کہ ٹانگیں کھینچنی ہے۔ پوری شریعت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں خلافت کا، اس کے اندر اپوزیشن نامی کوئی چیز نہیں۔ اصلاح ہے، دعوت ہے، دعا ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، ساتھ ہے، استقامت کے ساتھ چلیے بڑھیے۔ اور جب یہ آئی اور بغاوت کے سلسلے، کہا دونوں میں سے جو باغی اس کو فارغ کر دیا جائے، پوزیشن کو سجا کے بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سادگی ہے، یہاں دین ہے اور دعوت ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر رولا پڑ جائے، پھڈا پڑ جائے، اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، آپ نے وہاں بھی کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ نے اس فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے آنا ہے۔ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول؟ اللہ ڈائریکٹ بات کریں گے،
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے مدینے جائیں گے یا ان کو یہاں بلا کے کہیں گے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ؟ نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، تشریحات، توضیحات، تفسیرات، کتاب اللہ کی آیات، اللہ کے احکام اور پیغمبر کی نواہی موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ صحیح کون ہے، غلط کون ہے؟ جو صحیح ہے الحمدللہ، فخر نہ کرے، اکڑے نہیں، اور جو غلط ہے وہ بھی انا کا مسئلہ نہیں بنائے، لوٹ آئے۔ یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ المائدہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، واحذروا، ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، ڈرایا گیا لیکن ہم پھر بھی نہ ڈرے، ہم اپنے آپ کو رک نہیں سکے۔ اللہ نے کہا اگر مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہوگی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرو۔ پھر ہم کون ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں؟ نام پیغمبر کا ہے لیکن بات دنیا داری کی چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس قوم کے بارے میں تھوڑا بتاتے ہیں، اس قوم کے کچھ معاملات ذکر کیے، لیکن اس سے پہلے مزید کہا کہ پیروی کیوں ضروری ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرو تو بچے رہو گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، من مرضی کے سردار کھڑے کر کے، سرکاریں بنا کے، درباریں بنا کے، مزاریں بنا کے، اور ان کے سر پہ دستاریں بندوا کے اگر خود فالو کرنے لگ جاؤ گے تم جھگڑے میں پڑو گے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑے میں مت پڑو، فَتَفْشَلُوا، تم پھسل جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑ جائے نا مارکیٹ میں کہ فلاں بندہ کاروبار میں رہ گیا ہے، سر جی لوگ بڑا گھبراتے ہیں اس بات سے کہ ہماری ہوا نہ اکھڑ جائے۔ اور اگر فیملی سے آواز نکل آئے کہ یہاں یہ فیملی گرنے والی آپس میں لڑی ہوئی ہے، لوگ ویلیو نہیں دیتے، رشتے نہیں ہوتے، معاملات حساب و کتاب نہیں چلتے، اس لیے ہوا مت اکھڑنے دینا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، صبر کرو اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنے میں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ کی پیروی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں بھی 2 مرتبہ ذکر کیا، سورۃ الشعراء میں تو حد کر دی، فاتقوا اللہ وأطیعون، فاتقوا اللہ وأطیعون، فاتقوا اللہ وأطیعون، فاتقوا اللہ وأطیعون، یہ اللہ کہتے چلے گئے حتیٰ کہ یہ لگاتار سلسلہ سورۃ الشعراء میں 1 2 3 4 5 6 7 8 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضا کیا ہر پیغمبر کے تذکرے کے بعد کہ پیروی وقت کے پیغمبر کی اور اطاعت اللہ کی جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد میں اس پہ بات ختم کرتا ہوں، اس آرڈر کی، کہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو سنو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت فرض ہے، آرڈر ہے، الامر للوجوب، واجب ہے تم پہ، واطیعوا الرسول، تمہیں رسول کو فالو کرنا ہوگا، پیروی کرنی ہوگی، وگرنہ کیا ہوگا، ولا تبطلوا اعمالکم، تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال، تمہاری صلاحیتیں، تمہارے حوصلے، تمہارے قیام، رکوع، سجود، تمہارے سجدے، تمہاری شہادتیں، گواہیاں، صداقتیں، تمہاری خیراتیں، اللہ کے رستے میں دی ہوئی تمہاری زکاتیں، تمہارے فنڈز لگائے ہوئے مال پیسے، تمہاری زندگیاں لی ہوئی سانسیں، ایک ایک عمل کو برباد کر کے نہ رکھیں تو رب محمد نہ کہنا۔ سر جی اتنی خوفناک آیت، اور پتہ ہی آیت اللہ نے کہاں اتاری ہے؟ سورہ محمد میں، آیت 33 میں۔ یاد رہے کہ 33 سال کی عمر ہوگی جب آپ کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور میں غور کر رہا تھا کہ اس کو سورہ محمد میں ڈال کے اگر اس پہلو سے تھوڑا سا دیکھا جائے، اللہ نے بائی نیم سورہ محمد، اور اطاعت کن سے مانگی ہے؟ مومنوں سے، اور کیا کہہ دیا ہے؟ سن لو تمہارے ایمان، اسلام، 6 ایمان کے ارکان، 5 اسلام کے ارکان، تمہارے احسان، نیکیاں، جتنی بھی تم سے بھلائیاں ہوئی ہیں ہم ساری کراس کر کے رکھ دیں گے اگر مرضی کی ہوئی تو۔ سر جی میں اس عمل میں کوئی ویلیو نہیں سمجھتا، انواع و اقسام کے میرے پاس بھی کھانے ہیں، بہت ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن سچ بات کہوں، وہ پیغمبر کی پیروی میں لیا ہوا ایک سادہ دال کا لقمہ مجھے کروڑوں قورموں سے کہیں اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ وجہ، کیونکہ اس میں سچائی ہے، صداقت ہے، میں اپنے محبوب کو فالو کر رہا ہوں۔ کسی نے کہا تھا بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا، عام آدمی کرے تو گزارا شاید ہو جائے،
لیکن ممبر و محراب کے وارث کریں، یتیموں کے مال، بیواؤں کے مال. یہ جو مرا ہے گھر میں عورت بیوہ ہے، یہ جو فوت ہوا ہے اس کے بچے یتیم ہیں. اعلان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ پیغمبر نے پوری زندگی ایک بھی اعلان نہیں کیا؟ سیدہ ریحانہ بنت زید حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی. سیدہ زینب بنت خزیمہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں. سیدہ خدیجہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں. 3 بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم زندگی میں فوت ہوئے ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں. ان سے بڑھ کے بھی کوئی قریبی ہو سکتا تھا؟ اجر، ثواب، پیار، محبت، عقیدت کی ضرورت کسی اور کو ہو سکتی تھی؟ آپ نے تو ان کی مرتبہ ایک دفعہ مسجد میں اتنا بھی اعلان نہیں کیا کہ لوگوں جو گھر میں پکا ہے وہ لے آؤ، ہم کل جو ہے کل شریف کا ختم دیں گے. اگر یہ میں بات کروں تو برا لگتا ہوں، لیکن کون چھوڑے رسم و رواج. یتیموں کے مال پیٹ میں، اور اللہ قرآن میں سورۃ النساء میں اعلانیہ کہہ رہے ہیں. یہ وراثت کے تقسیم ہونے سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو چھوڑ کے گیا ہے یہ وہ رسا کا ہے، اس کے کفن دفن کا اہتمام ہوگا، اس کی وصیتیں پوری ہوں گی، اس کا دین اور قرض ادا کیا جائے گا، اور جو حصے ہیں وہ حصے داروں تک پہنچیں گے. یہ بیچ میں جو اس کو 5, 6, 10 لاکھ کی چٹی ڈالی جا رہی ہے یہ کہاں سے ہے؟ آپ کہیں گے جی 5, 6, 10 لاکھ. جی میرے گھر میں ایک خاتون کام کرتی ہیں، اس کے 4 بچے مست اور سائیں تھے، اللہ حافظ تھا، گھر کی حالت دیکھنے کے لائق نہیں تھی. ساس فوت ہوئی ہے، 6 لاکھ اس اللہ کی بندی نے دھکے کھا کھا کے ادھار اٹھایا ہے. میں دنگ رہ گیا کہ تمہارے پاس 6,000 نہیں ہوتا، 6 لاکھ. کہنے لگی پھر لینے تے دینے تے لانے تے دینے، مجبوری ہوئی، لیا ہے کھد ہے دینا نہیں. نیوندرا تیرا یہ مال، یتیم کا گھر، بیوہ کا، مرد فوت ہو گیا ہے، کوئی جائے بھاڑ میں، مجھے رسم کرنی ہے. رسم میں کتنا لگے گا؟ نوجوان 4 بیٹے کاروبار کرنے والے رو پڑے تھے اماں کی وفات پہ. پروفیسر صاحب ابے واری مرغی دے بیٹھے ہیں، چکن، بارات سے زیادہ لوگ، کونڈا ہو گیا ہے. ماموں پھر بھی بول کے گئے ہیں اور ساڈے مرے تے اسی مٹن کھوائے، پیو مرے آجے. کیا اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تُبْتِلُوا، عمل ضائع نہیں کرنے. یہ کس نے دیا ہے؟ یہ کس نے دیا تھا؟ آپ تو فرما رہے ہیں کہ مرنے والے کے گھر کھانا نہ بنے، آگ نہ جلے، آل جعفر کے لیے کھانا بنا کے تم لے کے جاؤ. ان کے گھر میں موت فوت کا مسئلہ ہے، وہ اس چکر میں نہ پڑیں. اور یہیں پہ جنازے کے وقت اعلان، کل اتنے بجے کل شریف کا کھانا ہوگا، 7، 10، 40واں برسی ہوگی. ذمہ دار کون ہے؟ ممبر و محراب کے بنے ہوئے وارث. عام بندہ یہ کام کرے تو شاید گوارا ہو جاتا. فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. یہ آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے قوم کو نہیں سنائیں گے کبھی. بھئی 5-6 لاکھ تم بٹور کے لے گئے، فضول کا ادھر ادھر چلا گیا، پیچھے والوں کو کیا ملے گا؟ ان یتیموں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہاں سے کھا رہے ہو؟ یتیموں کو تو دینے کا حق تھا، بیواؤں کو آسرا اور سہارا دینے کا حق تھا. آپ نے اور میں نے یہ سلسلے شروع کر لیے. یہ نتیجے ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے اور دوسروں کو پیروی ان کے کرنے کے. فرمایا وَلَا تُبْتِلُوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد مت کرو، مت سمجھو کہ نیکیاں ملیں گی. پیغمبر کی نافرمانی کر کے اگر مسجد نبوی میں بیٹھ کے بھی جمعہ پڑھا جائے پیغمبر خوش نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن رواحہ کو کہا، عبداللہ جی لشکر لے کے فلاں طرف چلے جاؤ، یہ آپ کے ساتھی ہیں. سارے ساتھی انہوں نے روانہ کر دیا. امیر لشکر تھے. من میں خیال آیا کہ گھوڑا تیز ہے، سواری تیز ہے، میں ان کو پیچھے سے پکڑ لوں گا. اور من میں یہ بھی خیال آیا پتہ نہیں لوٹوں گا کہ نہیں لوٹوں گا. سر جی جو فوج میں جا رہے ہوتے ہیں نا بارڈر پہ، ذرا ان سے پوچھا کرے بچوں کو ملتے ہوئے ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ سلام الوداع کیسا ہوتا ہے، گھر سے اٹھتے ہوئے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں. مگر ادھر چاہت کیا ہے؟ کہہ سکتے تھے کہ اتنا ٹائم گھر والوں کو دے دوں. کہنے لگے حضور دل نے
محبت نال سوچیا ہے، عقیدت نال سوچیا ہے، جاندہ جاندہ جمعہ تواڈے پیچھے پڑھ لواں، پتہ نہیں پھر نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ آپ غصے سے لال پیلے، اور جو جملے فرمائے تھے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہا عبداللہ جو میرے کہنے پہ چلے گئے ہیں نا، تم ساری زندگی بھی میرے پیچھے جمعے پڑھتے رہو تو ان کی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے رتبے کو نہیں پا سکتے، تمہیں وہ نہیں مل سکتا۔ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ یہ ایک فرضی کہانیاں ہیں، یہ داستانیں ہیں۔ ہم فالوورز ہیں، ہم محب ہیں۔ اگر آپ کہیں نا کہ میں محب نہیں ہوں، میں نہیں مانتا، ہر بندہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھنے والا محبت کرتا ہے۔ پرابلم صرف اتنی ہے کہ فالو کرنا چاہتا ہے، بیچ میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی بھائی آ گیا، کوئی باپ آ گیا، چچا آ گیا، تایا آ گیا، ددیال، ننیال، سسرال، یار بیلی، ہمسائے آ گئے، کوئی کیڑے پاسے چلے ہیں؟ بتا دو جن کے نام کی جھنڈیاں لگی تھیں، انہی کے نام، انہی کی طرف چلاؤ، انہی کی شریعت، انہی کی طریقت، انہی کا انداز، انہی کی محبت، انہی کا پیار، انہی کی چاہت، انہی کے طریقے پہ جانے لگا ہوں۔ روک لو، روک سکتے ہو تو روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو، بلکہ شاعر نے کچھ اور کہا ہے، روک سکتے ہو تو روکو پہلی بارش کی ان بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے، دل کو کچی مٹی رکھ، سنگ مرمر نہ بنا۔ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ بڑے سنگ دل ہو گئے ہم، نرم ہوتا ہے مومن، ایک جملے پہ دل بدلتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا، اور دینے کے بعد مزید ایک دو آیتیں اتباع کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا، اور فیصلہ مجھے اور آپ کو ماننے کے لیے، یہ جو اتبعو ہے نا، اتبعو ما انزل الیکم، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جب انہیں کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ لقمان ہے، اور بڑی حکمت بری بات ہے، بیٹوں کو بھی سمجھاؤ، بیٹیوں کو بھی سمجھاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب بھی انہیں کہا جائے آؤ آؤ، جو اللہ نے اتارا ہے، جو وحی اتاری ہے، جو قرآن اترا ہے، جو پیغمبر کے سینے پہ سنت اتری ہے، جو طریقت اتری ہے، جو شریعت اتری ہے، اس کو فالو کر لو، پیروی کر لو، پیچھے لگ جاؤ۔ جواب کیا آتا ہے؟ قالو، ہائے بد نصیبی، ہائے بد نصیبی۔ جواب کیا آتا ہے؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا۔ اب جا کے کہنا یہ آیتیں کافروں کی ہیں، یہ وصف بیان کیا گیا ہے، کسی میں بھی آ سکتا ہے، کسی میں بھی آ سکتا ہے۔ اگر کافروں والے وصف کہندے جی انہاں ولگے لباس پا کے نہیں، کچھ غلط ہویا تو پھر اداں پا کے کی، صحیح بات ہے۔ جب شکل پہ کچھ نہیں ہوتا، عقل پہ بھی کچھ نہیں ہونے لگتا، پھر آہستہ آہستہ نقل پہ بھی کچھ، نقالی پوری۔ فرمایا تم یہود و نصارہ کی پیروی کرتے کرتے یہاں تک اتنی دور نکل جاؤ گے، حتیٰ کہ وہ کسی سانڈے کی بل میں بھی گھسے تو تم گھسو گے، اور وہ ہم نے کر دکھایا ہے، عقل میں، نقل میں، شکل میں، فکر میں، لباس میں، طعام میں، کھانوں میں، پینوں میں، مشروبات میں، معقولات میں اتنی لگ گئی ہیں، اپنا جینون اور دیسی اور اصلی چھوڑ کے بھی۔ اس سے بڑا کیا ہوگا؟ چھڑوا کے دیکھیں ذرا جان برائلر سے، نکل کے دیکھیں، 4 دن نکلے تھے، یہودیوں کی وہ مشروبات جو مجھ سے ماں کی لسی چھین کے مجھے دی گئی، نصارہ کے وہ جھوٹ جو بول بول کے مجھ سے میرا اصلی خالص دیسی مکھن چھین کے اس کی جگہ کہ مجھے ڈالٹے جیسی گندگیاں دی گئی، میں لے رہا ہوں۔ اور وہ میرے دیسی انڈے، آج ڈاکٹر متفق ہیں کہ یہ جو مرغیوں کے انڈے ہیں، یہ بیسیکلی مینسز سارا پروسیجر ہے، یہ انڈے نہیں کھا رہے، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے گھر والی نے کہنا ہے میں نے لا کے دینے ہیں، بچوں نے ڈیمانڈ کرنی میں نے لا کے دینے ہیں، مہمان آنا ہے میں نے وہی کھلانا ہے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا جواب ہوتا ہے ہم آباء و اجداد پہ چلیں گے، وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اگرچہ ان سب کو جہنم کی آگ کی طرف بلا رہا ہو اور اسی طرف لے کر کے جا رہا ہو، اور یہی ساری چیزیں اللہ نے ذکر کر کے اپنے پیغمبر کے جب تذکرے کیے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھنا چاہیے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، میں سب سے پہلے ان آیات کا مخاطب خود ہوں۔ اگر میں اس چیز کو فالو نہیں کر سکا، میری زندگی بیکار ہے، میری دعوت بیکار ہے، میرے جملے بیکار ہیں، میری گفتار فارغ ہے۔ اس میں جوش ہوگا، جذبہ ہوگا، جنون ہوگا، شعلہ بیانی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں وہ درد، وہ تڑپ، وہ خیال، وہ انابت،
وہ قنوت، وہ رجوع، وہ خشوع، وہ خضوع، وہ اللہ کا ڈر اور تقوی اور للہیت، وہ اخلاص نہیں ہے، اور میں اس کو فالو نہیں کر سکا اور آپ کو کہہ رہا ہوں، تو قیامت کے دن شاید 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 معافی نہیں ملنے والی۔ سب سے پہلی لگامیں جو پہنائی جائیں گی یا گونگے شیطانوں کو جو حق نہیں بول سکتے، حق کا پتہ ہے، حدیث کا پتہ ہے، روایت کا پتہ ہے، علم رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، آیت کا ترجمہ آتا ہے، قوم کو کہتے ہیں مت پڑھیے گا، گونگے شیطان مت بننا۔ جملہ سخت ہے لیکن میرا نہیں ہے۔ قیامت کے دن کہا جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ساری باتیں کر لیتے ہو اپنی فیملی میں بیٹھ کے، اور جی میں وڈا جوائیاں میرا کہنا بنتا ہے، نہیں ہونا چاہیے رشتہ، یہ سٹیپ نہیں ٹھیک ہے، میں بڑا بھائی ہوں، میں باپ ہوں، اسی چھوٹے ہیں، مطلب یہ کہ حق کہہ ہی نہیں سکتے، ساڈی بھی تمہیں سننی پائے گی۔ حق کے اوپر آتے ہیں تو سارے گونگے، سمن بکمن عمیٌ، کوئی اندھا بن گیا ہے، کوئی گونگا بن گیا ہے، کوئی بہرا بن گیا ہے، کسی نے آنکھیں موند لی ہیں، کوئی سنی انسنی کر رہا ہے، کوئی بول نہیں پا رہا۔ کہا عقل کہاں سے آئے اور شعور کہاں سے آئے، یہ لوٹیں گے کیسے؟ آئیے اپنے آپ کو یہاں حق ہو، اپنے آپ کو سب سے پہلے سمجھائیں۔ پروفیسر تیری پروفیسریاں رہ جانیاں، ڈاکٹریاں اتنے رہ جانیاں، سندھا اتنے رہ جانیاں، اتنے عملاں تے ہونا ہی نبیڑا، تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، عہدہ بھی نہیں پوچھنا۔ اپنے آپ کو ذرا جھنجھوڑا کریں، میں کس پانی میں ہوں؟ سردار صاحب، ڈوگر صاحب، رانا صاحب، چیمہ صاحب، جٹ صاحب، خان صاحب، میاں صاحب، فلاں صاحب، یہ برادریاں اتنے نہیں، انہاں دی پچھان اتنے، اگلی پچھان کچھ ہو رہی۔ توحید ہے، من ربک، سنت ہے، فالو کس کو کرتا تھا؟ من نبیک، تیرا زندگی گزارنے کا پیٹرن آف لائف کیا تھا؟ ما دینک، تیری ڈیل کیسی تھی؟ بس اے 3 آبجیکٹیو نے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ آبجیکٹیو ہیں، کوئی پوچھے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، میں کہوں گا بس وہ خالی جگہ پور کرنے والا حساب ہے، ٹک مار کر کے فارغ نہیں۔ یہ پوری زندگی لگے گی تو ان 3 سوالوں کے جواب تیار ہوں گے۔ تیار کیجئے، بار بار کیجئے، اور اپنوں کو بٹھایا کریں، چائے پہ لایا کریں، کارنر میٹنگ پہ بٹھائیں، لائیں ہر اس میٹنگ پہ جس میں آپ بڑے خوش ہو کے فریش ہو کے بیٹھتے ہیں، اور رکھیے سامنے یہ سوال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس عمل میں ہم نے فالو کر رکھا ہے، کہاں ان فالو کر رکھا ہے۔ اگلی ملاقات ہوگی جہاں جہاں ہم نے حضور کو ان فالو کیا ہوا ہے۔ میں گروپ بناؤں نا، کوئی اس میں سے لیفٹ ہو جائے اور چھوڑے، لفٹ ہی مارے، میں کہتا ہوں چل جان دے، دکھ بھی ہوتا ہے تو یار یہ لفٹ کر گیا، کیا بات ہے یار، چھوڑ گیا ہے، میں نے اس کو حق بات کہنی تھی، یہ کہنا تھا، وہ کہنا، 100 باتیں ہوتی ہیں۔ فیملی گروپ ممبر بنائیں، ایک بیچ میں سے نکلے بندہ پوچھنے چلا جاتا ہے۔ اپنے آپ سے کبھی پوچھئے گا حضور کو کہاں کہاں انفالو کیا ہوا ہے؟ توحید سے لے کے موت کے آخری مرنے کے کام تلک حضور انفالو ہیں۔ نہ ہمارا کفن وہ ہے، نہ دفن کا انداز وہ ہے، نہ جنازہ وہ ہے، نہ ثنا وہ ہے، نہ اس کے اندر فاتحہ، نہ وہ طریقہ۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات آنے دیں، صرف احساس دلانے کے لیے آپ نے حضور کو کہاں کہاں انفالو کیا ہوا اور میں نے کہاں کیا ہوا ہے، اپنی خبر لیں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ابھی ہمارے دماغ سلامت رکھے ہیں، ابھی مالیہ خولیہ نہیں ہوا، ابھی ہم پاگل نہیں ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی نظریں بے شک اینک چشمے چڑھا کے عد سے لگا کے لیکن کام کر رہی ہیں، ابھی اندھے نہیں ہوئے۔ کان تھوڑی بہت سنتے ہیں، بھاری ہو گئی ہوں گی سماعتیں، آلے لگ گئے ہوں گے، بڑھاپا آ گیا ہوگا، خشکیاں ہو گئی ہوں گی، سانس کی آوازیں آتی ہوں گی،
بہت کچھ ہوگا لیکن ابھی شاید سماعتیں باقی ہیں، لوگوں جسم میں طاقت اور ہمت ابھی باقی ہے، ابھی لوٹنے کا پروسیجر باقی ہے، موقع ہے، ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، ابھی جان نرخرے تک نہیں آئی، ابھی سانسیں باقی ہیں، تو لوٹنے کے جب چانس باقی ہوں تو صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ میرا اور آپ کا گھر کلمے کا گھر ہے، توحید کا گھر ہے، سنت کا گھر ہے، کائنات کے سب سے بڑے اللہ کے پاس حاضری ہونی ہے اور شفاعت محمد رسول وسلم کی ہونی ہے۔ اگر ان دونوں سے نہیں بنی، سارے جہان سے بنی تو کیا لیا، اور اگر ان دونوں سے بن گئی تو امید ہے کہ ان دونوں کو ماننے والا جہان کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر زمانہ اس سے کٹنا چاہے تو کٹ جائے۔ اللہ اکیلے ابراہیم کو بھی پوری امت کہہ دیتے ہیں، اور پوری امت جو اللہ اور اس کے رسول کو فالو نہیں کرتی اسے خس و خاشاک اور کائنات کا ایک مچھر کے پر جتنی بھی ویلیو اللہ ان کی نہیں گنتے، بھلے اس میں بڑی بڑی چدراہٹیں ہوں، صدارتیں ہوں، سردار ہوں، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہوں۔ یاد رکھیے، نمرود نہیں چاہتا تھا جوتے پڑے، مگر پڑ گیا رویے کی وجہ سے، نافرمانی تھی پیغمبر کی، اور نہیں چاہتا تھا غوطے کھانا فرعون، مگر ساری طاقتوں کے باوجود غوطے کھانے پڑ گئے۔ انفالو کیا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو، وقت کے نبی کو۔ شداد نہیں چاہتا تھا کہ وہ مرے اور اس کی جنت بنائی ہوئی اس سے چھنے، لیکن میرے رب نے اس میں قدم اتار کے چلنے پھرنے نہیں دیا۔ ابرا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہارے، ابو جال نہیں چاہتا تھا کہ وہ مارا جائے، اور ابو لہب نہیں چاہتا تھا کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑیں اور پیپ پڑے، کوئی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ قارون نہیں چاہتا تھا کہ اس کے خزانے اس کے سامنے دھنسا دیے جائیں، لیکن یہ ہوا، پیچھے نافرمانیاں تھی اللہ کی، ہم ان سے بڑے نہیں ہیں۔ لہٰذا موقع ہے، اللہ دے رہا ہے، دن دے رہا ہے، راتیں دے رہا ہے، لمحات دے رہا ہے، تو لوٹنے کی سوچیں۔ انشاءاللہ اگر ایک پل میں بھی ایک فکر پیدا ہوگی، اور میرا کوئی ایک بھائی اور ایک بہن یا ایک بیٹی یا ایک کوئی ماں اگر اللہ کے رسول کو انفالو کر چکی تھی فالو کر لے گی، یقین کیجئے میرے لیے یہ سرخ اونٹوں کی تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور آپ کے لیے دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کرے، جو پریشانیوں میں ہے اللہ ان کی پریشانیاں رفع فرمائے، جو مسائل کا شکار ہیں اللہ انہیں مصائب سے نکالے، اور جو بیمار ہیں رب ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ہمارے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما، کمی بیشیاں دور فرما، ان کو عزت والی مہمان نوازی عطا کر، اعلیٰ علیین میں جگہ دے کے اللہ ان کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھنا جن سے ہم دنیا میں ڈرتے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ اور خاتمہ بالایمان کرنا، میرے وطن کے حافظوں اور محافظوں کی، اور اسی طرح الہ العالمین دینی سرحدوں کے محافظوں کی بھی حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔